بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، شیری خان ٹیک کی جانب سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ والد صاحب، تحریر منٹو کے افسانے۔ توفیق جب شام کو کلب میں آیا تو بہت پریشان سا تھا۔ 2 بار آنے کے بعد اس نے جمیل سے کہا، لو بھائی میں چلا۔ جمیل نے توفیق کے گورے چٹے چہرے کو طرف غور سے دیکھا اور کہا، اتنی جلدی؟ ریاض نے تاش کی گڈی کے 2 حصے کر کے انہیں بڑے ماہر انداز میں پھینٹنا شروع کر دیا۔ اس کی نگاہیں تاش کے پھڑپھڑاتے پتوں پر تھیں، لیکن روئے سخن توفیق کی طرف تھا۔ توفیق، آج تم پریشان ہو؟ خلاف معمول اوپر تلے دوبارہ ہارے ہو؟ سوالیہ کوسچن۔ ایسا معمول ہوتا ہے کہ مجھے آج شام کو ہسپتال میں نرس مارگٹ نے تمہارے رومانس کو پوٹاسیم برومائڈ پلا دیا۔ جمیل نے ایک بار پھر غور سے توفیق کی چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں توفیق، آج ٹمپریچر کیسا رہا؟ نصیر اپنی کرسی پر سے اٹھا، توفیق کو انگلیوں میں پھنسا ہوا سگریٹ نکالا اور زور کا کش لے کر کہنے لگا، سب بکواس ہے۔ توفیق نے آج تک جتنے رومانس لڑائے سب بکواس تھے۔ یہ نرس مارگٹ کا قصہ تو بالکل من گھڑت ہے۔ مری کی ٹھنڈی ہواؤں سے یہاں لاہور کی گرمیوں میں آنے کے باعث سرسام ہو گیا تھا۔ توفیق اٹھ کھڑا ہوا، بکواس نہیں۔ نصیر ہنسا، اگر انہیں ہوا تو آج کل ہو جائے گا۔ بتاؤ ابا کب تک ہسپتال رہیں گے؟ یہ کہہ کر وہ توفیق کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ توفیق نے اپنے کلف لگے ململ کے کرتے کو ڈھیلی آستینوں کو اوپر چڑھا دیا اور جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو چلیں، میری طبیعت یہاں گھبرا رہی ہے۔ جمیل اٹھا، بھائی توفیق تم کوئی بات چھپا رہے ہو، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ؟ کچھ نہیں، نصیر کی بکواس ہے۔ نصیر اپنی ٹانگوں میز پر پھیلا دیا اور زور سے کہا، بکواس ہے، سب بکواس۔ یہ دھن جو تم بجا رہے ہو رشید اترے کی ہے، اور رشید اترے کی کوئی دھن سن کر آج تک کوئی اینگلو انڈین یا کرسچن نرس بیہوش نہیں ہوئی۔ بہتر ہوگا اگر تم رومال پر تھوڑا سا کلوروفارم چھڑک کر لے آؤ۔ ریاض نے تاش کی گڈی رکھ دی اور نصیر کی ٹانگوں کو ایک طرف ریل دیا۔ کچھ بھی ہو، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں، توفیق جہاں اپنی گاڑی کا ہارن بجائے تو لڑکیاں سن کر اس پر فری فتح ہو جاتی ہیں۔ نصیر نے سگریٹ کی گردن ایش ٹرے میں دبائی اور سائیکل کی گھنٹی بجائے تو آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کی کھانسی کی آواز سن کر باغ جناح کی ساری بلبلیں اپنی نغمہ سرائی بھول گئی تھیں۔ بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ ماسٹر غلام حیدر نے پورا 1 مہینہ ان کی ریہرسل کرائی، تب وہ جا کر ہمیں ٹو ٹاں کرنے لگے۔
توفیق کے سوا باقی سب ہنسنے لگے۔ نصیر ذرا سنجیدہ ہو گیا، اٹھ کر توفیق کے پاس آ گیا، اس کی کلف لگے ململ کے کرتے کو ایک شکن درست کی اور کہا، مذاق برطرف، لو اب ہسپتال کی لونڈیا سے تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میں تو سمجھتا ہوں وہیں کا وہیں ہوگا۔ ایک شریف آدمی اپنڈیسائٹ کا آپریشن کرائے پڑا ہے۔ مقررہ اوقات پر یہ تمہاری نرس صاحبہ تشریف لاتی ہیں جناب، صرف ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام وہاں جا سکتے ہیں۔ مریض، اور وہ بھی قبلہ والد صاحب، وہ مریض اپینڈکس اور تم مریض عشق۔ ریاض نے قریب قریب گا کر کہا، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ نصیر کی رگ مذاق بھڑک اٹھی، اور مریض عشق پر جب خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ بینڈ ماسٹر بن جاتا ہے۔ آج توفیق کا منہ باجا بجا رہا ہے، خدا کی رحمت شامل حال رہی تو کل سیکسوفون بجائے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ دوسرے مریضان عشق شامل ہو جائیں گے، پھر یہ براتوں کے ساتھ منہ میں کلانٹ دبائے فلمی ٹیونیں بجایا کرے گا۔ ہیرا منڈی سے گزرے ہوئے اس کی کلارنٹ کا منہ اونچا ہو جایا کرے گا، گال دھونکی کی طرف کھولیں، گلے کی رگیں ابھر آئیں گی اور رنڈیاں کوٹھوں پر اس پر رحمت خداوندی کے پھول برسائیں گی۔ توفیق تنگ آ گیا، ہاتھ جوڑ کر نصیر سے کہنے لگا، خدا کے لیے بھانڈا پناہ بند کرو۔ نصیر نے جمیل کی طرف دیکھا، لو صاحب ہم بھانڈ ہو گئے، دنیا بھر کی یہ نقلیں اتاریں، زمانے بھر کی خرافاتیں یہ بکیں، اور بھانڈ ہم کہلائیں۔ یہ تو آج انہیں منہ پہ کنگنیاں ڈالے دیکھ کر میں نے چھیڑخانی شروع کر دی، شاید اسی ہیلے اکسیں، منہ سے بولیں سر سے کھیلیں، ورنہ جائے استاد خالی اسد، کجا دام رحم کجا ٹہٹیں۔ یہ کہہ کر اس نے توفیق کے کلف لگے ململ کے کرتے کو شکن درست کی۔ بھائی توفیق ذرا چہکو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ توفیق جیب سے سگریٹ کیس نکالا، ایک سلگایا اور ایک کش لیتا کرسی پر بیٹھ گیا، میز پر سے تاش کی گڈیاں اٹھائی اور پین سے کھیلنے لگا، لیکن نصیر نے لپک کر پتے اٹھا لیے۔ یہ بڈھے جرنیلوں کا کھیل ہے جو زندگی میں کئی بار اپنی تمام کشتیاں جلا چکے ہوں۔ تم اتنے مایوس کیوں ہو گئے؟ مارگٹ نہ سہی کوئی اور سہی، یہ کہہ کر جمیل اور ریاض سے مخاطب ہوا، یار بتاؤ یہ فنالہ کون ہے؟ خوبصورت ہے؟ چند آفتاب چندے مہتاب ہیں، پانی پیتی ہے تو گردن میں سے دکھائی دیتا ہے۔ جمیل توفیق کے پاس بیٹھ گیا، اور وہ فارسی کا محاورہ ہے، لیلا بے نظر مجنوں با جدید، مارگٹ بے نظر توئی با جدید۔ کیوں توفیق خاموش رہا۔ میں پوچھتا ہوں خوبصورت ہے؟ اس کے بدن سے آنڈو فام کی بھینی بھینی بو آتی ہے، اس کی گردن دیکھ کر گردن توڑ بخار ہوتا ہے یا نہیں؟ نصیر یہ کہتا کہتا میز پر بیٹھ گیا، مینڈ کیوں کوجوز کام ہوتا ہے، اس کا علاج تو وہ ضرور جانتی ہوگی، خدا کے لیے مجھ اس سے ملاؤ ورنہ مجھ پر ہسٹیریا کے دورے پڑنے لگیں گے۔ جمیل نے ریاض کی طرف دیکھا، ریاض اس کو کئی مرتبہ دیکھ چکا ہے۔ ریاض کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو تو اندھ عورتا ہے۔ نصیر مسکرایا۔ جمیل نے پوچھا، یہ اندھ عورتا کیا ہے؟ نصیر نے ریاض کے چشمے لگے چہرے کو گھور کر دیکھا اور جمیل کو جواب دیا، جناب یہ ایک بیماری کا نام ہے، اس کے مریض عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، چاہے اصل پتھری کا چشمہ لگائیں۔ ریاض مسکرا دیا، شاید اسی لیے مجھے مارگٹ میں وہ حسن نظر نہ آیا جس کی تعریف میں طوفی نے زمین و آسماں کے کلابے ملا رکھے تھے۔
ریاض نے جواب دیا، ہرگز نہیں، صاف ستھری لڑکی البتہ ضرور ہے، لانڈری سے تازہ تازہ آئی شلوار کی طرح۔ نصیر ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ ریاض بول پڑا، ہاں یار، ایک لڑکی، اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ان کپڑوں میں اچھی لگتی تھی۔ میں اور توفیق موٹر میں تھے، توفیق ڈرائیو کر رہا تھا۔ موٹر ہسپتال کے پھاٹک میں داخل ہوئی تو اسٹیئرنگ توفیق کے ہاتھ کے نیچے پھسلا۔ لڑکی دیکھ کر ہمیشہ اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ شلوار قمیض پہنے مٹک چل رہی تھی۔ توفیق نے موٹر عین اس کے پاس روک کر کہا، گڈ مارننگ۔ وہ مسکرائی، لکھنوی انداز سے دایاں ہاتھ ماتھے تک لے گئی اور کہا، آداب عرض، جیسا لباس ویسی بولی، لونڈیا ہے چلاک۔ توفیق ابھی کوئی فکر و موضوع کر رہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے مگر تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ توفیق نے فکرے کو چھوڑا اور سینے پر 2 ہتھڑ مار کر کہا، مار ڈالا۔ اتنے میں مارگٹ کا عکس بیک مرر میں نمودار ہوا۔ توفیق نے بڑے تھیٹری انداز میں ایک عدد چما اس کی طرف پھینکا اور موٹر سٹارٹ کر دی۔ تمہاری اس گفتگو سے ثابت کیا ہوا؟ نصیر نے اپنے گھنگرالے بالوں کا ایک گچھا مروڑتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ جب تک یہ خاکسار بکلے میں خود اس لونڈیا کو نہیں دیکھتا، کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ جھوٹ بولوں تو توفیق ہی کا منہ کالا ہو۔ توفیق خاموش سگریٹ سے کش لیتا رہا۔ جمیل نے اپنی کرسی ذرا آگے بڑھائی اور ریاض سے پوچھا، اچھا بھائی، یہ بتاؤ، توفیق نے کبھی اسے موٹر سیر نہیں کروائی؟ ریاض نے جواب دیا، ایک دفعہ اس نے کہا تھا، اس سے مجھے یہ یاد نہیں رہا اس نے کیا جواب دیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ توفیق کو کھل کے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ٹمپریچر لینے یا ٹیکا لگانے کے لیے آتی ہے تو باپ کی موجودگی میں اس سے کیا بات کر سکتی ہے؟ پھر بھی اشارہ کرنے میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ادائیں آج صرف اسی لیے ہیں کہ اس کے ابا جان 2-3 دنوں اسپتال چھوڑنے والے ہیں، کیونکہ زخم اب بالکل بھر چکا ہے۔ کیوں توفیق نے صرف اتنا کہا، مجھے ستاؤ نہیں یار، اور اٹھ کر باغ میں چلا گیا۔ نصیر نے اپنی ٹھوڑی ہاتھ میں پکڑی اور چہرے پر گہری فکر مند کے نشان پیدا کر کے کہا، کہیں لونڈے کو عشق تو نہیں ہو گیا؟ توفیق اور عشق 2 متضاد چیزیں ہیں۔ ریاض کرسی پر سے اٹھا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، کوئی اور ہی چیز ہوئی ہے جناب کو۔ میرا خیال ہے لاہور میں اس کا جی لگ گیا تھا، والے ٹھیک ہو گئے تو اب اسے واپس مری جانا پڑے گا۔ بکواس ہے، نصیر چلایا، اور ہی بات ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں بھی دریافت کر کے آتا ہوں۔ نصیر اٹھ کر باہر چلنے لگا تو جمیل نے اسے پوچھا، کس سے دریافت کرنے چلے ہو؟ نصیر مسکرایا، گھوڑے کے منہ سے۔ انگریزی میں فرام دی ہارس ماؤتھ، یہ کہہ کر وہ باہر گیا۔ جمیل نے ریاض کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، ہاں بھائی ریاض، یہ سلسلہ کیا ہے؟ توفیق ایک دن بہت تعریف کر رہا تھا اس مارگٹ کی، کہتا تھا کہ معاملہ پٹا سمجھو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہی ہوگا، میرا مطلب ایسا کون سا چتور گڑھ کا قلعہ جو توفیق کو سر کرنے دے۔ ایک دن وہ رسی ٹور میں کافی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا۔ کیا؟ میں نے پاکٹ بک میں نوٹ کی ہوئی کسی روز پڑھ کے تمہیں سناؤں گا۔ جمیل کے ہونٹوں پر کھسائی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی، مذاق کرتے ہو یار، سناؤ، کوئی اور بات سناؤ۔ میرا مطلب ہے یہ بتاؤ کہ میں کبھی اس نرس کو دیکھ سکتا ہوں؟ جب چاہو دیکھ سکتے ہو، ہسپتال چلے جاؤ، فیملی وارڈ میں تمہیں نظر آئے گی۔ لیکن کیا کرو گے؟ دیکھ کر تمہارا قد بہت چھوٹا ہے، وہ تم سے پوری 1 بالش اونچی ہے۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، میں تیرے علاج کروا چکا ہوں، 1 سوئی برابر اونچا نہیں ہوا۔ اچھا، میں نے کہا ریاض،
باپ کی موجودگی میں تو توفیق سے اشارے بازی کیسے کرتا ہوگا؟ نہیں، لڑکا ہوشیار ہے۔ ریاض نے تاش کی گڈی اٹھائی اور پتے پھینٹنے شروع کیے۔ اچھی خاصی مصیبت ہے، ہر وقت یہی دھڑک کہ والد دیکھ نہ لے، ٹاڑ نہ جائے، کہتا تھا۔ جو ان کی نگاہیں میری طرف اٹھتی ہیں میں نظریں نیچے کر لیتا تھا۔ جب وہ آتی تھی تو 10-15 منٹ میں غریب کو صرف 3-4 موقع آنکھ لڑانے کو ملتے تھے۔ جمیل نے پوچھا، ڈی ایس پی ہیں تو نہ توفیق کے ابا جان؟ ہاں بھائی، باپ ہونا ہی کافی ہوتا ہے، اوپر سے ڈی ایس پی۔ جمیل نے آہ بھری، میرے تمام رومانس غارت کرنے والے میرے ابا جان ہیں۔ حج سے پہلے ان کی غارت گردی اتنے زوروں پر نہ تھی، اور جب سے آپ خانہ کعبہ سے واپس تشریف لائے ہیں آپ کی غارت گردی عروج پر ہے۔ سوچتا ہوں شادی کر لوں، ایک لڑکا پیدا کروں اور بیٹھے سے اپنا انتقام لیتا رہوں۔ ریاض مسکرایا، حج کرنے جاؤ گے؟ ایک نہیں 10 دفعہ، صاحب زادے کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ آواز کے ساتھ ہی نصیر داخل ہوا۔ ریاض اور جمیل دونوں اس کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ نصیر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جمیل کے دماغ میں خود بدھ ہونے لگی۔ کچھ دریافت کیا، سب کچھ نصیر کا جواب مختصر تھا۔ ریاض نے پوچھا، توفیق کہاں ہے؟ نصیر نے جواب دیا، چلا گیا ہے۔ کہاں؟ یہ سوال ریاض نے کیا۔ واپس مری؟ نصیر کا یہ جواب سن کر ریاض اور جمیل دونوں بیک بولے، مری واپس؟ جی ہاں، مری واپس چلا گیا اپنی موٹر میں۔ ہسپتال سے سیدھا یہاں کلب آیا، یہاں سے سیدھا مری روانہ ہو گیا۔ نصیر نے ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ جمیل بے چین ہو گیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ نصیر نے جواب دیا، حادثہ۔ جمیل اور ریاض دونوں بولے، کیسا حادثہ؟ بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نصیر نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی جس میں کوئی سگریٹ نہیں تھا۔ ڈبیا ایک طرف پھینک کر وہ ریاض اور جمیل سے مخاطب ہوا، معاملہ بہت سنگین ہے۔ جمیل نے ریاض سے کہا، میرے خیال ہے توفیق پکڑا گیا ہوگا۔ ریاض نے کہا، معلوم ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی کب تک کسی کی آنکھوں میں دھول ڈول سکتا ہے۔ ڈی ایس پی ہے، فوراً تاڑ گیا ہوگا۔ لیکن نصیر تم بتاؤ، توفیق نے تم سے کیا کہا؟ بتاتا ہوں، ایک سگریٹ دینا مجھے۔ جمیل نے اس کو ایک سگریٹ دیا اور اسے سلگا کر اس نے بات شروع کی۔ باپ کی موجودگی میں اس کی نفس سے اشارہ بازی ہوتی تھی، یہ تم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ سلسلہ اشارے بازی کا بہت دنوں سے جاری تھا۔ توفیق اس میں خاصا کامیاب رہا تھا۔ باپ کی موجودگی کے باعث اسے بہت محتاط رہنا پڑتا تھا۔ وہ ذرا گردن گھماتے تو یہ مرد فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لیتا۔ ان دقتوں کے باوجود اس نے لڑکی سے رابطہ بڑھا ہی لیا، اور ڈپٹی کے روز شام کو وہ ایسے ایک مرتبہ سینما بھی لے گیا۔ جمیل گھٹکا، واہ! ریاض نے کہا، مجھ سے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ نصیر نے سگریٹ کا کش لگیا۔ سینما میں وہ خوب ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے۔ نرس کو توفیق کا چنچل پنا بہت پسند آیا۔ پرسوں کی ملاقات میں آج کی شام طے ہوئی کہ وہ توفیق کے ساتھ دور تک موٹر میں سیر کرنے چلے گی، اور توفیق اپنی عادت سے مجبور ہو کر اگر کوئی شرائط کرنا چاہے گا تو وہ برا نہیں مانیں گے۔ جمیل پھر کھٹکا، واہ! ریاض نے اسے ٹوکا، خاموش رہو جمیل۔ نصیر نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا۔ پرسوں کی ملاقات میں جو کچھ طے ہوا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ توفیق بہت خوش تھا۔ اپنے خیالات کے مطابق وہ بہت بڑا میدان مارنے والا تھا۔ آج دن بھر وہ سکیمیں بناتا رہا۔ پیٹرول کا انتظام اس نے کر لیا۔ کرم الہی نے اسے 6 کوپن دے دیے تھے۔ اس کی پرموٹ پر بیئر کی 6 بوتلیں بھی حاصل کر لی تھیں، جو غالباً ابھی تک امتیاز کے فریجیڈیئر میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں، یعنی فریج میں۔ توفیق کی سکیم یہ تھی کہ چنوٹ کے پل تک چلیں گے، حسن و عشق کے دریا چناب کی لہریں ہوں گی، موسم میں بھی خوشگوار ہوگا، گلاس سستے میں خرید لیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی بیر اڑے گی، خوب سرور جمائیں گے۔ لیکن یہ کہہ کر نسیم ایک دم خاموش ہو گیا۔ جمیل نے بے چین ہو کر پوچھا، سارا معاملہ غارت ہو گیا؟ نصیر نے اس بات میں سر ہلایا، سارا معاملہ غارت ہو گیا۔
جمیل نے اور زیادہ بے چین ہو کر پوچھا، کیسے؟ نصیر نے سگریٹ کی گردن ایش ٹرے میں دبائی اور کہا، پروگرام یہ تھا کہ وہ شام کو 6 بجے اسپتال جائے گا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے گا، اس دوران میں جب مارکیٹ آئے تو وہ سیر کو بات پکی کر لے گا، بات پکی ہو جائے گی تو اسی دن امتیاز کے ہاں جائے گا، کچھ دیر وہاں بیٹھیں گے، بیئر کی ایک بوتل پیے گا، باقی 5 موٹر میں رکھے گا اور جو جگہ مقرر ہوئی ہے وہاں مارکیٹ سے جا ملے گا۔ دل و دماغ سخت بے چین تھا، گھر سے وقت سے کچھ پہلے ہی نکل آیا، ہسپتال پہنچا، موٹر ایک طرف کھڑی کی، وارڈ کی طرف چلا، سیڑھیاں طے کی اور اوپر پہنچا، کمرے کا دروازہ کھلا تو کیا دیکھتا ہے؟ نصیر ایک دم رک گیا، جمیل اور راز دونوں بیک وقت بولے، کیا دیکھا؟ دیکھا ہے، ٹھہرو۔ نصیر تھوڑی دیر کے لیے رکا، میں توفیق کے الفاظ بیان کرتا ہوں۔ توفیق: میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ پلنگ پر جھکی ہوئی ہے اور والد صاحب اس کے ہونٹ چوس رہے ہیں۔ جمیل اور ریاض قریب قریب اچھل پڑے۔ سچ؟ نصیر نے جواب دیا، درو بر گردن راوی۔ جمیل، جس کے دل و دماغ پر حیرت مسلط تھی، بڑبڑایا، کمال کر دیا ڈی ایس پی صاحب نے۔ ریاض نے نصیر سے پوچھا، توفیق نے کیا کیا؟ نصیر نے جواب دیا، آنکھیں نیچی کر لیں اور چلا آیا۔ جمیل ریاض سے مخاطب ہوا، میرے والد صاحب قبلہ کبھی ایسے نظارے کا موقع دیں تو مزہ آ جائے، پتہ نہیں توفیق کیوں اس قدر پریشان تھا۔ نصیر نے کہا، توفیق کی والدہ صاحبہ اس کے ساتھ تھیں، توفیق نے مجھ سے کہا، میں تو نظریں نیچی کر کے چلا آیا، لیکن امی جان دروازہ کھول کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ جمیل نے پر افسوس لہجے میں کہا، قبلہ والد صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔